بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین، نواز شریف کے بیریا ہاسپٹل میں 2 ٹیسٹ ہوئے ہیں. مبینہ طور پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی گردن اور موڑوں کا مسئلہ تھا، وہ کچھ دیر داخل ہوئے، اس کے بعد ان کو وہاں سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے. میں نے ہی ویڈیو میں محمد اسامہ علی نے کہا تھا کہ اس دفعہ نواز شریف کو معدے کا مسئلہ بنے گا، کھانا ہضم نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ایک دن پہلے ہم نے یہ ویڈیو کیا، ایک دن، آج 4 تاریخ کو ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں. اب میں ہو سکتا ہے یہ 5 کو پبلش کروں یا آج ہی کر دوں، لیکن یہ ایک دن پہلے ویڈیو ہوئی تھی تو آج ہی ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جو ہے وہ سربراہ پاک فوج عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بہت بڑے الزامات انہوں نے اپنے مضمون میں لگا دیے ہیں. یہ مئی کیا کرنے جا رہا ہے؟ اور اسامہ صاحب نے جو پیشگوئی کی ہے 24 آورز بھی نہیں گزرے اور وہ ٹھیک ہوں گی اور میاں صاحب ہسپتال داخل ہوں گے. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اسامہ صاحب، میاں صاحب داخل ہوئے نے ہسپتال تو ڈسچارج ہو گئے نے، چھوٹے موٹے کہہ رہے ٹیسٹ کروائے نے تے آگے نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں، میدے کا مسئلہ نہیں ہوتا. اوجری کو کیا ہونا ہے بھائی؟ اوجری ہے، کبھی کاٹی ہے، اوپر سے آنت ہے، ایک پائپ ہے، اس کے اندر کیا یہاں سٹریس ہوگا، میدا چوک ہوگا، چوک ہوگا تو کھانا ہضم نہیں ہوگا جب کہا تھا. پھر بنے گی گیسٹرک پریشر. جب بنے گے گیسٹرک پریشر تو پھر اس کا پریشر میدے کا غبارہ پھولے گا اور کمزور موڑوں پہ جا کے افیکٹ کرے گا، پٹھوں کو کمزور کرے گا. آپ اب 2 چیزوں کا شکار ہوں گے انسٹنٹلی. جیسے ہی آپ کا سٹمک ڈس آرڈر میں، آپ کو لگ رہا ہے سٹمک ڈس آرڈر میں، میرے معنی میں سٹمک ڈس آرڈر میں گیا تو آپ کا اس کا ہاضمہ خراب سے آپ کے گیسٹرک ایشوز جیسے ہی بنیں گے وہ باڈی میں پل کریں گے، پش کریں گے بیک بون کو، موڑوں کو. اور کیونکہ غذائیت بھی اس طرح سے ابزارو نہیں کریں گے، ویکنس کاز کرے گی پٹھے، اور پٹھے کمزور ہو کے پل ہوں گے. آپ کو محسوس ہوگا سٹریسڈ ہیں آپ، یو آر سٹریسڈ. تو حضرت یہ جو وہ کہا تھا نا کہ کہانی ختم ہے، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ کہانی ختم ہے. ان کو بھی یہ بات کا احساس ہو چکا ہے کہ اب گیم یوں کروں یا یوں کروں میرے ہاتھ میں نہیں ہے، پھنس گئے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ یہ جتنے آپ کے بڑے ہمارے فیوریٹس بھی، ایون کئی تجزیہ نگار یا بڑے بڑے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لوگ، سیاسی کوئی موت نہیں ہوتی. اور میں نے یہ واحد بندہ ہوں جس نے یہ پریڈکشن دی تھی کہ روتا رہیں گے، ہمیشہ روتے رہیں گے. اور سیاسی موت پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ہوتی کیسے ہے. آپ لوگ جدھر سے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے یہی دیکھا ہے نا، اسی پہ تجزیے دینے ہیں نا. ہماری کام ہی ایسا ہے کہ ہم نے وہاں دیکھنا ہے جو نہ دیکھا نہ سنا، ہم نے دیوار کے اس پار دیکھنا ہے. تو اسی بات کی وجہ سے میں نے یہ سب کہا تھا. اور انجوائے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ اور بھی خبریں آئیں گی ابھی تو. اور شاید قوم کوئی اس مہینے مئی میں بہت بڑی اچھی خبر بھی سن لے، کیونکہ قوم تو ایکسٹریمسٹ قسم کی قوم ہے، نیگیٹو ہو چکی ہے، اور ان کے اندر زہر اتنا بڑھ گیا ہے، نفرت، ایجیٹیشن اتنی پل رہی ہے کہ یہ اچھی بات نہیں سن سکتے. یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے کہتے ہیں مرو مار دو کائنڈ آف. اور ڈائلوگ بھی آپ کے لیڈروں کے اسی طرح کے ہوتے ہیں. اسی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. مئی میں لوگ عموماً کہا کرتے تھے جی پتہ نہیں ہمارا تو ابا چلا گیا، دادا چلا گیا، فلانا چلا گیا، یہ لوگ کہیں نہیں جاتے. خیر میاں صاحب کو اللہ صحت دے، ان کی بات نہیں کر رہا. یہ تو گئے ویسے ہی، یہ تو اب زندہ ہیں یا نہیں ہے یہ قوم کے لیے اب میٹر نہیں کرتا. نو اینی مور، بالکل نہیں. ان کا ہونا، ان کا نہ ہونا برابر ہے، بالکل این برابر ہے. اور اس میں میں اتنا سا بھی ابہام کا شکار نہیں ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں الحمدللہ اس مالک کی دی عزت ہے، بس اس نے رکھی ہوئی ہے. میرے منہ سے نکل جائے ہو جائے، یا ویسے ہو جائے یا جیسے بھی ہو جائے، تیر تکے کہہ لو جو بھی ہے، بس یہی ہے. میاں صاحب کا کیریئر کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کو تو اللہ صحت دے اور لمبی زندگی دے، تاکہ اپنی آنکھوں سے روز اس دنیا کو چلتے دیکھیں اور وہ حسرتیں اور یاس نظر آئے. لیکن کوئی اور شخصیت ہے جس پہ لوگ بڑے وہ ہیں، ان کے متعلق ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو بائے بائے کر دیں، پاسبل ہے.
اور نام نہ لیں کیونکہ یہ نو گل کو مجھے بھی پکڑی کھڑے ہوں کہ بھی تو ہی آکیا سی. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ چلے کوڈ ورڈ میں ان کو سمجھ آ جائے گی جب اگر مئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر جو عمران خان ہے وہ ان کو فارمولا لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو بہترین پتہ ہے کہاں چوٹ کرنی ہے. یہ اکھاڑا ہے, آپ نے کون سا اس کو کوئی رعایت دی, اس نے کیوں رعایت دینی ہے. آپ بھی پتے کھیل رہے ہیں, وہ بھی پتے کھیل رہا ہے, قوم ذلیل ہو رہی ہے, ان کا پلینگ فیلڈ بنا ہوا ہے. تو عمران خان نے صرف ایک وار کی ہے, یہ عمران خان کی ایک اسٹریٹجی ہے, یہ عمران خان کا ایک شاطرانہ موو ہے. میں نے کہا تھا چال باز ہو جائے گا, مئی کے بعد یہ چال بازیاں شروع ہیں اور اپنی جیسے کہتے ہیں نا مزید اس میں فرم ہو جائے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ٹیکٹس ہے, پریشر میکنگ ٹیکٹس ہے, اور یہ پھل بھی لا سکتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ پھل لائے گی یا نہیں, جو کرنے کا سوال بنتا ہے وہ یہ ہے عمران خان کا یہ پریشر پھل لا سکتا ہے. پرابلم اب یہ ہے کہ دیکھیں نا, ایک طرف آپ نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ بات چیت کریں, وہ کہتا ہے ڈیل نہیں کرنی, بات چیت کریں, ڈیل میں نے نہیں کرنی. پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک جو فوج کا سربراہ ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ہی از دا ریسپانسبل, میری بیوی کو کچھ ہوا, اور سب سے بڑا الزام کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور یہ دا ٹیلی گراف میں یہ مضمون چھپ چکا ہے. میں کیا کرنے جا رہا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ خان کے حوالے سے ایک تو اس یار کی اس میں کمبسٹ ہو گیا, جوپیٹر نہ ہوتا تو کچھ بہتری آ جاتی. یہ 3 دن ایک ونڈو کھلی تھی جس میں امید تھی کہ کوئی اگر اس میں کوئی کمیٹیاں کچھ کرتی کراتی تو عقلیں سب کو آنی تھی اور کچھ ہو جاتا. اب جب یہ کمبسٹ ہو گیا تو اب اتنے اثرات نہیں دے گا, تو اس لیے چانسز یہی ہیں کہ یہ بھی بھگتنا پڑے گا ہمیں مئی مزید, اور عقل کو 3 جون تک سیدھی ہوگی. لیکن یہ جو سٹائل ہے, میری ذاتی رائے ہے, جتنی ماشاءاللہ وہ جیسے آئین پاکستان کے اس میں جی وہ کیا کہتے ہیں آزادی رائے کی جتنی وہ ہے, یہ انڈیویجولز کے نام لے کے اداروں کے نام نہ لیا کریں. عاصم منیر صاحب ہیں تو ان کی بات کریں, وہ صرف ایک سارا دن وردی پہن کے بس فوجی ہیں اور کچھ نہیں ہے. وہ کوئی شوہر بھی ہیں, کوئی بچے بھی ہیں, کوئی دوست بھی ہیں, کوئی سوشل لائف بھی ہے. مطلب فوجی ہو گیا تو اس کو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی بس فوجی ہے, ہر ٹائم وردی پہن کے سوتا ہے, اٹھتا ہے, کھاتا پیتا ہے, یا سوچتا ہے, یا اس کی ذاتی لائکنگ ڈس لائکنگ, دشمنیاں دوستیاں. ہیومن سوشل اینیمل ہے, دیٹس اٹ. ادارے کا نام جوڑ کے آپ لوگوں نے ان کو بھی بہانہ دیا ہوا, فوج پہ بات کر دی. کیوں بھائی, ایک انڈیویجول ہے, کسی ڈی جی کسی رینجر کا ہو, کسی محکمے کا ہو, فوڈ کا ہو ڈی جی, وہ کسی ادارے اور کا ہو, کوئی یونیورسٹی کا وی سی ہو, کچھ بھی ہو, مہربانی کر کے جب کوئی وی سی کرپٹ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کرپٹ ہو گئی ہے. چلیں آج یہ بتائیں, کبھی کہا ہے آپ لوگوں نے, کہتے ہیں کہ وی سی کرپٹ ہے. نہیں, آپ پہلے یہ سمجھ لیں نا ادارے کو. نہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے جس کی اوٹ یہ سب لے رہے ہیں, فضول حرکت ہے, ملک بیئر کر رہا ہے. جب کوئی ڈی سی کرپشن کرتا ہے کسی ضلع میں, بے بہا یہ کر رہے ہیں, تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے سول بیوروکریسی فلاں ہے. نہیں, وہ کہتے ڈی سی عطا اللہ فلانا, وہ کہتے کرپٹ آدمی ہے, بس ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کسی میڈیکل کالج کا پرنسپل اگر کوئی رنگ بازیاں یا رنگیلیاں اس میں کرتا ہے, کبھی نہیں کہا میڈیکل کالج سارا میڈیکل, نہیں. تو بھائی فوج اور اس کے جو کوئی آیا وہ چلا جائے گا, کبھی وہ ساری زندگی پٹے لکھوا کے آئے, اس پہ یہ سٹائل ہی غلط ہے. فوج پہ بات ہوگی, کوئی فوج نہیں, فوج اپنا کام کر رہی ہے, ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے. عاصم منیر پہ بات کی ہے, ذاتی اس پہ ہوئی ہے, ذاتی میں کنسیڈر کریں اس کو. سر میرا خیال ہے دیکھیں آئی ایس پی آر کا بیان تھا کہ آرمی چیف صاحب جدھر دیکھتے ہیں 7 لاکھ فوج ادھر دیکھتی ہے. سر ایک ڈسپلن ہے نا, ایک چین آف کمانڈ ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آرمی چیف کی پالیسی فوج سے الگ ہو. سر جو آرمی چیف کی پالیسی ہوتی ہے وہ فوج کی پالیسی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے خان صاحب نے بہت بڑے الزامات لگا دیے ہیں جن کو ثابت کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. آپ کیوں کو نہیں آرمی لگ چیف رہا کو چلے کاٹ کے آتا ہے؟ آرمی چیف کوئی جو جو بہت بھی بڑی ہے کوئی روحانی شخصیت ہوتا ہے, اس جو جیسے بھی ہے ہی
اور سر اس جیسی لیفٹیننٹ جنرل 10 20 30 اور بیٹھے ہوتے ہیں, کور سب کمیٹی کی چونگیاں. میٹنگ ہوتی ہے, کور کمانڈر کانفرنس, وہ بھی ماؤں کا اتنا ہی دودھ پی کے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اتنے ہی بادام کھائے ہیں, اتنے ہی موڈوں پہ سٹار ہیں, اتنے ہی انہوں نے بھی ٹریننگز کی ہوئی ہیں. فوج کو کیوں ڈیوائیڈ کرتے ہیں؟ سب کوئی شخصیات میں ڈیوائڈ نہیں کر ڈسکس رہا. کرنا ہی غلط ہے. فوج ایک انسٹیٹیوشن ہے, ان کا کرائٹیریا اتنے, چلو آپ میں بھرتی ہو جائے, پھر ساری ہی ہو جاتے ہیں, آئی ایس ایس بھی, پھر آگے ساری جنرل بن جاتے ہیں. وہ بھائی اتنے کور تک پہنچتے سارے ہی قابل ہوتے ہیں, سر سب کے سوال سب میرا کیپیبل اسامہ ہیں. صاحب سوال جو ہے نہیں, وہ سب کے سوال سب کیپیبل ہے, پہلے یہی بالکل کھڑے صحیح ہے رہیں. سر, سب بہت کے کیپیبل سب ہیں. لیفٹیننٹ جنرل, میجر جنرل جو جہاں تک پہنچے ہیں, ماؤں کی دعائیں ہیں, قابلیت ہے, ایک کرائٹیریا سے پاس ہو کے آتے ہیں بس. اب جب بھی آرمی کوئی بات کرے گی, انسٹیٹیوشن کوئی فیصلہ کرے گا, یہ سارے ایک برینز بیٹھیں گے تب ہوگا. اور یہ جو ٹھیک ہے ان کی وہ جو چین آف کمانڈ ہے نا سر, وہ تو موقع جب آئے گا تو وہ ہوگا. باقی تو ساری, اب آپ ہیں اپنا ہیڈ ہیں تو آپ اپنے اسسٹنٹ جونیئر سے کوئی مشورہ نہیں کرتے, جاتے ہیں اور ٹھوک رکھتے ہیں کہ چل بھائی یہ پروگرام ہوگا, وہ ہوگا. برین سٹارمنگ ایگزسٹ ایوری ڈپارٹمنٹ, ہر جگہ ہوتی ہے. اور یہ تاثر بڑی چال ہے پاکستان اور اداروں کو اور قوم اور فوج کو, اور اس کو جیسے کہتے ہیں متنازع کرنے کی. انڈیویجول سے غلطی ہوتی ہے, انڈیویجول غلط ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. اس لیے نہ فوج کو چاہیے کہ انڈیویجول کو کور دے, نہ لوگوں کو چاہیے انڈیویجول کو ادارے سے جوڑے. اسامہ صاحب لیکن دیکھیں سوال میرا پھر وہی ہے کہ خان صاحب نے بہت بڑا بیان دے دیا ہے, اور یہ مطلب آپ اس کو ثابت کرنا جو ہے نا وہ ایک بڑا مشکل کام ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف ہے اس کا سٹانس یہ ہے کہ بھائی ہم غیر سیاسی ہیں, ہم نے کوئی ڈیل ڈول یا بات چیت, ہم اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے, ہم اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف خان صاحب جو ہے وہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دینا, یہ اپنے لیے اور مشکلات نہیں پیدا کر رہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. آج تک آپ کے بھٹو کو کس نے ٹانگا تھا بتائیں؟ بھٹو کو کس نے ٹانگا تھا؟ جو واقعات آپ کے ماضی میں ہوئے ہوتے ہیں اسی کو سامنے رکھ کے لوگ بات کرتے ہیں. جو آپ لوگوں کی دنیا, ہماری تو اور دنیا, جو آپ کے ایگزسٹنگ یہ تجزیہ کار یا لوگ, تو ڈیفینیٹلی ہمیشہ سے اسی طریقے سے ہوتا ہے. یہ پھانسیاں لگی ہیں, یہ قتل ہوئے ہیں, یہ چیزیں ہوئی ہیں, جو بھی ہوا ماضی میں گزرا ہم سب نے دیکھا ہے. تو اس لیے یہ ماضی کو دیکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں کر رہے. پہلی بات تو یہ ہے, اور یہ خوف تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر ہونا چاہیے بھی, کیونکہ ایک تاریخ ہے اس طرح کے جو سلوک کی اور چیزوں کی ایک سیکوینس ہے. تو اب عاصم منیر صاحب اگر آ کے اپنی اس کو کیسے دھو لیں گے, ایک لیگیسی ہے, ایک بہت پیچھے سے سب آ رہا ہے. تو اس میں دو باتیں ہو سکتی تھی کہ عاصم منیر صاحب کو اگر اس طرح کی جو اب اوفینس فیل ہو رہا ہو کہ یہ بڑی اوفینسو ہوا میری ذاتی اس پہ, تو پھر ان کو چاہیے کہ تاثر قائم کرتے. عمران خان کو یہ تاثر دینے میں ناکام رہ گئے کہ ہم نیوٹرل ہیں. پہلی بات, الیکشن, عدلیہ کے بیانات, آپ کے سارے جو اداروں کے یا وہ جو کمشنر کے یا واٹس ایور جو ایک سیکوینس ہے, اور پھر ان کے اپنے بھی وہ جو ہے ایٹیچیوڈ سٹائلز. تو بہتر یہ تھا کہ تاثر کو بہتر کریں. ابھی بھی اپنی جاب کی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں, جو ایک مقصد لے کے ایک فوجی بھرتی ہوتا ہے اور اس کی ایک ایکسٹریم خواب ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد پر پہنچے, اگر اللہ تعالیٰ نے وہ نصیب کیا ہے تو اچھے سے نبھائیں, اور باعث ہو کے نہیں, اکراس دی بورڈ نیوٹرل ہو کے. ایک ذمہ داری کا ہوتا ہے, ایک عزت کا ہوتا ہے. عمران خان بھی ان کی اتنا ہی ذمہ داری ہے جتنا کوئی ایک غریب عام آدمی. تو اس میں اپنے رول کو نبھانا اچھے سے کہ یہ تاثر تحفظ کا جائے, ایک عام آدمی کو بھی عمران خان کو بھی, یہ ہے اصل جاب ڈیوٹی. اور اس میں یہ جو پولیٹیکل رنگ, اور لوگوں نے بھی مجھے لگتا ہے کہ مسالے ڈال کے اس کو نا بڑا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ابھارا ہے. تو اس تاثر کو ختم کرنے میں پھر جو بھی کرنا پڑتا ہے کریں. وہ تاثر اگر ختم نہیں کریں گے تو یہ تو یوں ہی چلتا رہے گا. اور یہ دونوں کیا کریں گے؟ یہ دونوں, ان کا ایک ٹائم ہے, کتنے لوگ آگے پٹے لکھوا کے آئے تھے, آخر جانا ہی ہے. عمران خان پولیٹکس میں زندہ ہے تو ہے, آرمی چیف جب ریٹائر ہوا تو اپنے عہدے سے گیا تو ختم کہانی. اب ان کو سوچ رہے ہیں کہ مجھے کون سے ایسے پیرامیٹرز فالو کروں
تاکہ عمران خان کے ذہن سے یہ تاثر ختم ہو جائے جو اس بنیاد پہ وہ یہ بیان دے رہے ہیں. اور اسپیشلی نیگلیجنس میں آئے گا کیونکہ ایک چوکیدار کا جو ڈیوٹی ہے، اب چوکیدار جو ملک میں جو چوکیدارہ کرتا پھر ٹھیک ہے بارڈر کی ڈیوٹی ہے، آپ کہیں گے کہ جی بارڈر کی ڈیوٹی عمران خان کی حفاظت کی تھوڑی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سول اس کی نہیں بنتی پھر تو رینجر کو بلا لیتے ہیں، ان کو بلا لیتے ہیں، اور جیسے ان کے ساتھ جیسے بھی ہوا ان کو کوئی پولیس اٹھا کے نہیں لے کے گئی تھی عدالت سے جو جب ان کو گرفتار کیا گیا. تو اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے تھی. پولیس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے تھا، پولیس کو بھرتیاں کریں، ان کی اسٹرینتھ دیں، پولیس کو آگے کریں. عوام اور پولیس آپس میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، آپ آپس میں آئیں جائیں جو بھی ہو ڈیم کے. رینجرز کو یوز کر کے کسی بھی یوز کر کے ڈیفینیٹلی تاثر یہ بنے گا، ختم کرنے کی ضرورت ہے. تاکہ چلو عمران خان ہے، کوئی بھی بات کہیں بھی لگ جاتی ہے، وہ نکلتے ہیں نہیں نکلتے، یہ چیف رہتے ہیں نہیں رہتے، کوئی اور آ جائے گا، انسٹیٹیوشن رہیں گے، پاکستان چلے گا، قوم رہے گی. لیکن کیا آنے والے وقت میں اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی پولیس کو اپنی سول جو ادارے ہیں ان کو اتنا مستحکم کریں کہ یہ بار بار فوج کو، فوجی مدد کو، چیزوں کو آنا ہی نہ پڑے، تاکہ کل کو کوئی غیر ملک اس طرح کے حالات پیدا کر کے ہمیں، ہماری قوم کو اور اداروں کو آپس میں اس طرح سے رفٹ نہ ڈال سکے یا یوز نہ کر سکے. تو اس کے لیے پولیسنگ کو اتنا بہترین کر دیں، پولیس کو اتنا اچھا طاقتور بنا دیں کہ ان کی ضرورت ہی نہ رہے اور ایسا کوئی تاثر بنے ہی نہ. عمران خان آئی جی کو کیوں نہیں کہتا بھی تو مجھے مارنے پہ ہے، حالانکہ پوری پی ٹی آئی کو اس نے وہ کیا ہے. پاور کا منبع اپنے سر سے اتارے نا، پاور کا منبع اپنے سر سے تاج اتاریں گے، کوئی نہیں دیکھنے لگا ادھر، لوگ ادھر ہی دیکھتے ہیں جہاں سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا حاکم. یہ تاثر ختم کریں. شہباز شریف کو گالیاں نکلنی چاہیے، مثال دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیعت بھی کریں گالیاں نکالیں، مثال دے رہا ہوں کہ وزیر اعظم ہے بھائی، وہ مینیجر لیکن نہیں، تاثر نہیں بنا. تاثر بنانے میں آپ کو کیا کمی ہے؟ آئی ایس پی آر ہے، بجٹس ہیں، اتنے اچھے انسٹیٹیوشن ہے، کیا دنیا کی اعلیٰ فوج ہے، بہترین دماغ ہے، تو لگائیں، اسٹریٹجی بنائیں، تاثر کو زائل کریں. کیوں نہیں ابھی تک اس کا مطلب ہے جو بھی آپ کے لوگ اپنی ڈیوٹیز ہے وہ اچھی ادا کرنے میں ناکام رہے، بندے اور لائیں، چینج کریں، اچھے لوگ لگائیں. اب پاکستان میں اتنی بھی کوئی برین کی کمی نہیں ہے کہ یوں کال پڑ جائے کہ آپ نیوٹرل ہوں اور آپ کا تاثر نیوٹرل کا نہ بن رہا ہو. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ تو عام غریب آدمی قسم قرآن اٹھا کے یا ایک عام آدمی کی طرح، پھر اگر آپ کے پاس آئی ایس پی آر اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتا تو پھر آپ اس کا تاثر ختم کر دیں نا. نہیں، آپ قسم قرآن اٹھا دیں ایک شریف آدمی کی طرح کہ یہ اللہ دی قسم میں کوئی نہیں. اسامہ صاحب آپ خیر خیریت سے اسلام آباد آئیں، اتنی سخت باتیں نہ کیا کریں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. ناظرین یہ ویڈیو بناتے ہوئے میں تو ڈر ہی رہا تھا، اسامہ صاحب بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں. ایک بات بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، پھر کون کرے؟ سب بندے ہوئے ہیں، سب کہیں نہ کہیں جکڑے ہوئے ہیں، اور اپنے چلیں جو سن رہے ہیں سب کے لیے ظاہری بات ہے واچ ہوتے ہیں، ہم سب واچ ہوتے ہیں. ایمانداری سے اپنے دلوں سے پوچھیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو، اور کیا شان میں گستاخی ہے؟ ہم قوم نہیں ہے، ہم ایک نہیں ہے، کیوں نہیں ہم اپنے گھر میں اپنے گھر کے غلطیوں کی ان کی بات کر سکتے؟ کیوں تاثر نہیں بنا پائے؟ تو نیگلیجنس ہے. دیں ٹھیکہ، چلے آپ کو مجھے دیں نا ٹھیکہ، ہم تاثر بنا دیں گے، ہمیں یقین دلا رہے ہم تاثر بنا دیں گے، اسٹریٹجیز دیں گے، پورا ٹھیکہ دے دیں ہمیں، ہم تاثر بنا دیں گے، ہمیں یقین دلا دیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بات ہی بڑی غلط تھی. ہمیشہ پاکستانیوں کا یہی رویہ تھا، ٹونٹ ٹونٹ ٹونٹ. وہ کہتے ہیں جی کرنا کرانا کچھ بھی نہیں، آپ کو صرف کیڑے نکالنے آتے ہیں. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیڑے نہیں، سلوشن کے ساتھ کوئی کمی نہیں ہے کہ آپ کو ہم سلوشن نہ دے سکیں اس ساری سچویشن سے نکلنے کا، کوئی کمی نہیں. ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے کہنا کہ رضوان صاحب جو ہے وہ ڈر گئے ہیں اور بڑی ڈنڈی مار رہے ہیں. ناظرین میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اجازت دیں. نہیں، رضوان صاحب بالکل نہیں ڈنڈی مار رہے. یہ رضوان صاحب کی ہمت اور جرت یہ ہے کہ ہمیں موقع دے رہے ہیں، اور میری بھی اسی لیے ہمت اور جرت ہے کہ رضوان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویسے معصومانہ انداز سے آپ لوگوں کو چھیڑتے ہیں ویورز کو، ورنہ دلیر آدمی ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب. اجازت دیجیے ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.